تو متقی کا معنی ڈرنے والا بھی ٹھیک ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے وہ؟ اللہ کی نافرمانی سے. اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے. اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا یہ کرو، ہم نہ کریں، اللہ کی نافرمانی. اللہ نے کہا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، قرآن میں بار بار کہا گیا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، دیکھو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ہم پڑھے ہی نہ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نے کہا کہ تم لوگ برائی بدکاری کے قریب نہ جاؤ، تم لوگ چوری نہ کرو، تم لوگ جھوٹ نہ بولو. کوئی شخص اگر یہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ کی نافرمانی ہے. تو متقی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ نے جو کہا وہ کرے، جس سے منع کیا اسے رک جائے، اس کو کہتے ہیں متقی. اب متقین کی صفات ہیں، کچھ متقین کی کچھ علامات ہیں. وہ کون سی علامات ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. غیب سے مراد وہ تمام چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا. جیسے اللہ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہمارا ایمان پکا کامل ہے کہ اللہ کی ذات، اس کا وجود ہے، اور اللہ کی وہ صفات، وہ تمام خوبیاں جو اللہ نے خود بتائیں یا رسول نے بتائیں، ان پر ایمان ہے. غیب میں فرشتے آ گئے، غیب میں تمام انبیاء آ گئے، غیب میں جنات آ گئے، غیب میں قبر اور قبر کے تمام احوال آ گئے، غیب میں آخرت آ گئی، جنت دوزخ سب چیزیں غیب میں آ گئی. تو متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جو بندہ مسلمان ہے نا، اس کے بعد سب سے بڑا فرض اس پر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا، بالکل بھی نماز نہیں پڑھے گا، تو یاد رکھیں اس پر سب کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام صحابہ کا اتفاق ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ بندہ اسلام میں داخل نہیں ہے جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا، سرے سے نہیں پڑھتا. ایک آدمی ہے وہ کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، اس کا کچھ اور حکم ہے، وہ کبھی کفر میں کبھی اسلام میں. لیکن جو بندہ نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ بار بار کہتے ہیں پڑھو نماز بھائی. اللہ بار بار کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، نماز کامیابی ہے، نماز فلاح ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز تم سب کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نماز تمہیں پاک کرے گی، نماز تمہیں اللہ کے پاس کامیاب کرے گی، نماز تمہارے قبر میں روشنی کرے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. بندہ کہ میں نے نہیں پڑھنی، جو مرضی کہو میں نہیں پڑھنی، اس کو کیا کہا جائے؟ انکار بھی نہ کرے. وہ کہتے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، وہ کہتا میں مانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے کہ بھئی تم مانتے بھی ہو پھر بھی نہیں کر رہے ہو کام. ایک آدمی ہے وہ اپنے باپ سے کہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کی بات ماننی چاہیے، پھر باپ اس کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، وہ بیٹھا چپ کر کے. باپ کہتا ہے بھائی مجھے پانی پلاؤ، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی بات ماننی چاہیے. باپ کہتا ہے پانی پلاؤ، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کی بات ماننی چاہیے، مان نہیں رہا. اسی طرح وہ بندہ جو نماز کا انکار نہیں کرتا لیکن پڑھتا بھی نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ پر جانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کلمے کے بعد، کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آگے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. تیسرا وصف ان کا یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ دیا اس میں مال بھی ہے، اس میں صلاحیتیں بھی ہیں، اس میں گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، اس میں آدمی کی نظریں بھی ہیں، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں زبان کی قوت، جو بھی عطا ہوا اس میں سے ہم نے اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا ہے. اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ ان تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئیں، اور ان تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تمام آسمانی وحی پر ایمان رکھنے والے.